سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ یہ سن کر سب خاموش رہے تو دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو دیہاتی عرض کرنے لگا کہ 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرائط منظور کر لیں۔ اس شخص کو چلے کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور 6 ماہ مزید لگیں گے، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اصل میں میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے؟ وزیر نے کہا، جناب، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ سلطان نے دوسرے وزیر سے کہا، آپ بتائیے اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ اس نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، کہ اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، ایاز، آپ بتائیں اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے اس بزرگ کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا، پہلے جس وزیر نے آپ سے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے تو یہ ایک قصائی ہے اور قصائی کا کام ہے گلا کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا دیا۔ دوسرا وزیر جس نے آپ سے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا اور اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں کے لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود نے کہا، سنو، ایاز سید زادہ ہے، سید کی شان یہ ہے کہ یہ اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ایاز کو مخاطب کر کے کہا، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج اس بزرگ نے میرا راز کھولا، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بزرگ کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک،
شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔